لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قناۃ السلفیہ کی جانب سے آپ کا بھائی عبدالخالق بٹی. محترم دوستو بھائیو، جب سلف صالحین کا موقف یہ پیش کیا جاتا ہے کہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک تھا، جیسا کہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کے اندر کتاب السنہ میں خلافت کا جو بیان ہے اس میں بڑی تفصیل سے اس حوالے سے بیان کیا ہے. وہ جو خواب آیا ایک صحابی کو اور رسی لٹکائی گئی اور 3 خلافات جو ہے وہ اوپر چڑھ گئے، چوتھے کا اس میں ذکر نہیں ہے، اور اس میں اور بھی کافی احادیث ہیں. تو اس حوالے سے ہم جب یہ موقف بیان کیا ہم نے، اور یہ ہم اس موقف میں کوئی منفرد بھی نہیں ہے، یہ شروع دن سے ہی صحابہ کرام کے دور سے ہی یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے. تو بہرحال اس کے جواب میں سب سے پہلے جو حدیث پیش کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد ثابت کرنے کے لیے، وہ حدیث سفینہ ہے. تو میں نے یہ چاہا کہ اس حدیث کی وضاحت کر دی جائے تاکہ ایسے ہمارے وہ بھائی جو اس حدیث کو سن کر ایک غلط نظریے کا شکار ہو رہے ہیں وہ ان تک صحیح حق اور واضح بات جو ہے وہ پہنچ جائے. محترم دوستو بھائیو، اس حدیث کو بیان کرنے سے، روایت کو بیان کرنے سے پہلے میری یہ خواہش ہے کہ سفینہ جو راوی ہے اس حدیث کا مین بڑا راوی، اس کی تھوڑا سا تعارف کروا دیا جائے. یہ جو سفینہ تھا یہ اللہ کے رسول کی بیوی ام سلمہ کا غلام تھا، فارسی نسل اور مجوسی تھا. یہ آپ نے ایک نقطہ ذہن میں نا ایک سائیڈ پہ ذرا یہ بات بٹھا لیں کہ یہ جو راوی ہے سفینہ کون تھا؟ مجوسی، فارسی، ایران کا، مجوسی و نسل تھا، فارسی. اس بات کو آپ نے ذرا نا اپنے پلو کے ساتھ ایک بات کو باندھ لینا ہے. یہ ویڈیو کے آخر میں اس کی اٹیچمنٹ کروں گا. اچھا، اس کا اصل نام مہران تھا، ام سلمہ کا غلام تھا. جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی تو پھر یہ بھی غلام اللہ کے رسول کی صحبت میں آ گیا. ایک غزوہ کے اندر غالباً غزوہ بنو مستلق میں اس نے کافی آدمیوں کا سامان اکیلے نے اٹھا لیا. کوئی کم و بیش کوئی 10 کے قریب افراد کا سامان اکیلے نے اٹھا لیا. تو اللہ کے رسول نے اسے دیکھ کے یہ فرمایا، بھائی یہ تو جہاز ہے. جہاز کی عربی ہے سفینہ، یعنی جتنا جہاز وزن اٹھاتا ہے اتنا تو اس بندے نے وزن اٹھا لیا. تو آپ نے اس کو کہا سفینہ ہے یہ تو. اس کے بعد پھر مہران کا نام یعنی لقب سفینہ پڑ گیا. پھر بعد میں صحابہ سفینہ سفینہ کہنا شروع ہو گئے. انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے اور وہ روایت صحیح ابو داؤد کے اندر کتاب السنہ کے اندر خلافت کے بیان میں آئی ہے. یہ فرماتے ہیں، ان سے جو راوی آگے بیان کر رہا ہے اس کا نام ہے سعید بن جمہان. یہ نام بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سعید بن جمہان. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفینہ سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال ہوگی. یہ باتیں ذرا اہم ہیں، بڑے غور سے آپ نے نقطے سے سننی ہیں باتیں. کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال ہوگی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یؤتی اللہ الملک من یشاء، اللہ بادشاہت جسے چاہے گا عطا کر دے گا. یعنی اس حدیث میں خلافت کو اور بادشاہت کو الگ الگ کر کے پیش کیا گیا. بہرحال اس حدیث کے نا 2 ٹکڑے ہیں. پہلے ٹکڑے میں یہ بات انہوں نے اللہ کے رسول کی نسبت سے کی، اگلے ٹکڑے میں وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں. جب راوی سعید بن جمہان نے پوچھا نا کہ 30 سال کیسے یہ خلافت بنے گی، تو پھر وہ کہتے ہیں سن جوڑ ذرا، ابو بکر صدیق کے 2 سال، عمر فاروق کے 10 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 12، حضرت عثمان کے 12، 24 ہو گئے، اور 6 سال حضرت علی کے شامل کر. اس طرح انہوں نے 30 سال پورے کر دیے. یہ جو خلفاء کے نام لے کے 30 سال پورے کیے، یہ سفینہ کا اپنا
یعنی اپنی رائے ہے، یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے۔ پہلا جو انہوں نے بیان کیا وہ اللہ کے رسول کی نسبت سے بیان کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر اس حدیث کے آخر میں سعید بن جمحان یہ فرماتے ہیں کہ یہ بنو زرقا، بنو امیہ والے جو ہیں، بنو مروان، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت علی منہاج نبوہ نہیں مانتے۔ آپ کو سمجھ آئی حدیث کی؟ آپ جبھی نا، آپ نے ہو سکتا ہے بڑی دفعہ سنا ہو، لیکن اسی روایت کے اندر جو یہ لوگ دفاع میں پیش کر رہے ہیں، اسی روایت میں ان لوگوں کا بھی ایک جواب ہے۔ یعنی یہ مسئلہ خلافت علی منہاج نبوہ کا آج کوئی میرا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یہ اس دور کے اندر ہی پیدا ہو گیا تھا صحابہ کرام میں۔ صحابہ کرام یعنی بنو امیہ خاندان اور ان کے حوالی جو صحابی تھے، وہ حضرت علی کو خلیفہ علی منہاج نبوہ نہیں مانتے تھے۔ اسی روایت میں ذکر ہے نا، وہ کہتے ہیں جی وہ تو ان کو خلیفہ مانتے ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اس کے جواب میں یہ سفینہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کے چوتڑوں سے نکلا ہوا یہ جھوٹ ہے۔ بڑا ہی نامناسب اور ایک غلط الفاظ بول کے انہوں نے جواب دیا۔ بہرحال یہ مکمل حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اب یہ حدیث صحیح حدیث کے متصادم بھی ہے، اور اس حدیث میں ایک راوی کے حوالے سے ضعف بھی ہے۔ مثلا پہلے میں روایت کے اندر کیا سکم کیا وہ بیان کرتا ہوں جو میں نے مطالعہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی عاجزی بیان کروں گا، میں کوئی بڑا عالم دین نہیں، میں محدث بھی نہیں، میں تو محدثین کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں۔ بہرحال جو مطالعہ کیا ہے، یہ مطالعہ کے میدان میں تو بھائی آپ بھی میں بھی ہم سب برابر ہیں۔ جو مطالعہ کرے گا وہ حاصل کر لے گا، جو مطالعہ نہیں کرے گا وہ ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ آپ بھی پڑھیں، محدثین کی کتب کو پڑھیں۔ امام ابن مدینی جو ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ اسی طرح دیگر محدثین بھی اس حدیث کے اوپر یہ جرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو سعید بن جمحان ہے نا راوی، جس نے سفینہ سے سنا ہے، ان کا آپس میں ملاقات ثابت نہیں ہے، کیونکہ 74 ہجری میں سفینہ جو ہے، یہ جو فارسی نسل مجوسی غلام تھا، یہ 74 ہجری میں حجاج بن یوسف کے گورنری کے دور میں یہ فوت ہو گیا تھا۔ اور ان سے جو روایت کر رہا ہے بیان سعید بن جمحان، وہ خلافت بنو عباسیہ کے دور میں آئے۔ ان کا آپس میں سما بھی ثابت نہیں۔ یہی وجہ ہے محدثین کہتے ہیں کہ سعید بن جمحان کا اس روایت کے علاوہ بقایا سفینہ سے اور کوئی روایت ہے بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے محدثین کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں، اتنے شد و مد سے بیان کی جانے والی یہ روایت سٹیجوں سے بیان کی جا رہی ہے، علماء بیان کر رہے ہیں، مناظر بیان کر رہے ہیں، لیکن جو اس کے اندر سکم یا ذوب تھا وہ بیان نہیں کیا جا رہا۔ شاید اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اس کی جو کمزوری ہے وہ چھپائی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ تو تھا جی محدثین کے حوالے سے، راوی کے حوالے سے جو جرح ہے وہ میں نے بیان کر دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ صحیح حدیث کے مخالف بھی ہے۔ مثلا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، سندن بھی، اس میں کوئی ذوف بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، اور ان 12 خلفاء جو ہیں وہ سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے، اور ان کے دور میں 12 خلفاء تک اسلام برابر عزت سے رہے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب اس حدیث کو دیکھیں، اس میں خلیفہ بھی جو 12 خلفاء جو قریش سے ہیں ان میں بادشاہت بھی ہے۔ جیسے حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن آئے، یہ بادشاہت تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید آئے، یہ بادشاہت تھی۔ ان میں 12 خلفاء میں یہ جو سارا سلسلہ چلتا ہے، یعنی حضرت علی، حضرت حسن، امیر معاویہ، یزید، پھر یزید کا بیٹا، پھر ولید، اور پھر مروان، اور مروان کا بیٹا عبد المالک، ولید بن عبد المالک، یزید بن عبد المالک، تقریباً یہ بنو امیہ کا جو سارا دور خلافت ہے نا، یہ 12 خلفاء تک واقعی اسلام عزت سے بھی رہا۔ بنو امیہ کے اندر، بنو امیہ کے دور کے اندر عرب تہذیب غالب رہی۔ وہ سب مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ جو اسلام بنو امیہ کے اندر پھیلا نا، یہ حدیث کا میں کہتا ہوں کہ
واقعی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا تو دل گواہی دیتا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ 12 خلفاء تک اسلام برابر عزت سے رہا. جہاں جہاں تک بنو امیہ کی حکومت اس دور میں جہاں جہاں تک انہوں نے اسلام پھیلایا، اس کے بعد 1300 سال گزر گئے ہیں، کوئی مائی کا لال 1 انچ اضافہ نہیں کر سکا اسلامی حکومت میں. اتنی وسیع حکومت بنو امیہ کے دور میں ہوئی اور عزت بھی مسلمانوں کو ملی اس دور میں. علماء کی قدر تھی اس دور میں، صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا. تو بہرحال یہ روایت 30 سال والی خلافت اعلی منہاج نبوہ والی، یہ اس 12 خلفاء کے متصادم جا رہی ہے. اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے جی خلافت اعلی منہاج نبوہ الگ سی چیز ہے اور بادشاہت اس کی شاید ضد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ اس 12 خلفاء میں بادشاہ بھی آئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے تو بادشاہت کو اور خلافت کو الگ الگ کیا ہی نہیں. صحابہ بھی بادشاہت کو برا سمجھتے ہی نہیں تھے. اس حدیث میں یہ موقف پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید جیسے بادشاہت کوئی کاٹ کھانے والی چیز ہوتی ہے، بڑی بری چیز ہوتی ہے، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول بھی نفرت نہیں کرتے تھے بادشاہت سے، نہ صحابہ کرام نفرت کرتے تھے. یہی تو وجہ ہے اللہ کے رسول ام حرام کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اٹھے، چہرہ کھل کھلایا ہوا، خوش. ام حرام فرماتی ہیں اللہ کے رسول کیا ہے، آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ام حرام میں دیکھ رہا ہوں سمندر کے تختوں کے اوپر میرے صحاب جا رہے ہیں، کل ملوک جیسے بادشاہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر، بادشاہوں کی مثال دے کے اللہ کے رسول خوش ہو رہے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں سینے ہی ٹھنڈ پہ رہی ہے. میری امت میرے صحاب یہ بادشاہ مت نا بھائی، اگر بھائی بادشاہی نو برا کہنے والے ہو، ملوکیت نو برا کہنے والے ہو، اگر ملوکیت بری چیز ہوندی تے اللہ دے رسول فرما دے ام حرام بڑا افسوس ہویا مجھے، میری امت بادشاہی آ جائے گی، میری امت بادشاہی آ جائے گی، خلافت ختم ہو جائے گی، منو بڑا افسوس. کوئی پریشانی کا اظہار کر دے نا. لیکن اللہ کے رسول پریشان نہیں ہوئے، کل ملوک کا نام لے کے اللہ کے رسول خوش ہو رہے ہیں. فرمایا کہ ان کے اوپر جنت واجب، یہ جو بحری سفر کے اوپر جہاد کے لیے جائیں گے نا، اس لیے لشکر جنتی. ام حرام نے فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں، میں اس میں ہوں. آپ نے فرمایا ام حرام تو ہوگی ان میں سے. پھر جب ام حرام کو پتہ چلا حضرت میرے معاویہ ایک بحری لشکر تیار کر رہے ہیں، بحری بیڑا تیار ہو گیا ہے، وہی پہلا بحری بیڑا جس کے موجد حضرت میرے معاویہ ہیں، جب وہ بحری بیڑا تیار ہوا تو ام حرام پھر مدینہ سے گئیں، وہاں پر شام تک پہنچی. پھر کتنی فضیلت والا وہ لشکر تھا، اتنا سفر کر کے پہنچی، صحابہ کرام بھی پہنچے اور پھر انہوں نے فتح کی، قبرص کا علاقہ فتح کیا 28 ہجری میں. اس حدیث کی پیشین گوئی پوری کی کنہوں نے کی؟ حضرت میرے معاویہ نے پوری کی. اور اللہ کے رسول خوش ہوئے، بادشاہت کے اوپر خوش ہوئے. اور اب یہ 30 سال والی یہ جو حدیث سفینہ ہے، اگر اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ بادشاہت بڑی بری چیز ہے. اس وجہ سے یہ حدیث 12 خلفاء والی روایت کے بھی متصادم ہے. ویسے بھی تو سند وہ جیسے وہ بتایا کہ ان کا سعید بن جمحان کا سماعی ثابت نہیں، اس حوالے سے حدیث ویسے بھی ضعیف، اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ صحیح 12 خلفاء والی حدیث کے خلاف ہے. اس لیے بہتر موقف یہی ہے کہ یہ جو 12 خلفاء والی روایت ہے یہ درست ہے. اس میں بادشاہ بھی آئے، خلفاء بھی ہوئے سارے، اور خلافت اعلی منہاج نبوہ جو ہے وہ پہلے 3 خلفاء تک تھی. بقایا اس کے بعد عامی جیسے باقی دیگر خلفاء تھے اسی طرح، اور ان خلفاء میں بادشاہت بھی ہے، الگ سے چیز نہیں ہے کوئی بھی. اور اس میں ایک اور بھی نقطہ ہے، ایک عقلی بات سمجھنے کے لیے. ایک تو یہ حدیث کے مخالف ہے نا، اور دوسرا اس میں راوی کا سماع ثابت نہیں ہے سفینہ سے. 2 چیزیں. تیسری ایک چیز آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ بھئی یہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد ثابت کرنے کے لیے یہ روایت پیش کرتے ہیں نا، اگر وہ اپنی دعوے میں اپنی بات میں سچے ہیں نا کہ خلافت راشدہ نعرے لگواتے ہیں نا، خلافت راشدہ حق 4 یار 4 تک رہتے ہیں نا، حدیث سفینہ والی پیش کرتے ہیں 30 سال تک والی، موقف اپنایا ہوا ہے 4 والا. حدیث سفینہ میں حضرت حسن بھی آ جاتے ہیں، 30 سال پورے کرے نا وہ 5 بنتے ہیں. اگر آپ واقعی ایمانداری سے اس حدیث کو ہی مان رہے ہیں نا، ہم بالفرض یہ مان جائیں کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے. ہمارا تو یہ موقف ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن
جو اس کو صحیح مانتے ہیں ان کے لیے میری ایک دعوت فکر ہے۔ پھر آپ آج کے بعد یہ کہنا شروع کر دیں کہ خلافت راشدہ 5 ہے، 4 کا نعرہ نہ مارو۔ اگر آپ سچے ہو، مخلص ہو، حدیث کے مطابق چلو، پھر اپنے مرضی کا من کا موقف نہ اپناؤ۔ حدیث سفینہ پیش کر دی، موقف اپنا آگے لے آئے، حق 4 یار۔ حدیث سفینہ میں تو 5 ہے، خلافت میں نے 30 سال تک خلافت میں حضرت حسن بھی ہیں۔ پھر آج کے بعد تمہیں نعرہ بدلنا پڑے گا، یا مانو کہ یہی حدیث تہاڈیاں گردناں چ گاٹا پھنس گیا ہے۔ یہاں 5 مانو تو 4 کا دعویٰ چھوڑو۔ اگر اس حدیث کو ماننا ہے تو یہاں اس حدیث کو ایک سائڈ پہ رکھو، مان جاؤ کہ یہ سندن، یہ اس میں وہ جو صحابی کا آپس میں سما ثابت نہیں ہے، یا یہ مانو اگر حدیث کو ماننا ہے تو پھر 5 ماننا پڑے گا۔ یہ ایک عقلی ایک بات کر رہا تھا۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اس نقطہ کی طرف جو میں نے پہلے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ مجوسی نسل فارسی نسل سے تھے سفینہ۔ اس حدیث کے اندر بھی آپ کو بنو امیہ سے ان کی نفرت کا اندازہ ہوگا کہ یہ فارسی و نسل لوگ، یہ مجوسی لوگ، ان کی بنو امیہ سے کتنی دشمنی تھی، بنو امیہ والوں کی فارسیوں سے، مجوسیوں سے کتنی دشمنی تھی۔ اس دور میں بھی بنو امیہ والے مجوسیوں کے خلاف تھے، آج بھی بنو امیہ کے ماننے والے مجوسیوں کے خلاف ہیں، ان کی نہیں بنتی۔ اس دور میں بھی بنو ہاشم والوں کی، بنو ہاشم والوں کی مجوسیوں کے ساتھ محبتیں تھیں، اور آج بھی بنو ہاشم کا صرف نام جو استعمال کرتے ہیں نا، یہ جو سید بنے پھرتے ہیں ہر جگہ سے، سید بادشاہ، یہ سید بادشاہ، ان کی محبتیں آج بھی مجوسیوں سے، ایرانیوں سے ملتی ہیں۔ اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، میں آپ کو تاریخ سے یہ اب بات، تاریخ بھی نہیں بلکہ بعض احادیث اور روایتوں سے ثابت کروں گا کہ بنو ہاشم کی محبتیں مجوسیوں کے ساتھ، بنو امیہ کی نفرتیں مجوسیوں کے ساتھ۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی تو دلیل یہی کہ سفینہ مجوسی تھا، اس کی نفرت کا عالم یہ دیکھ لیں کہ اس نے بنو مروان، بنو امیہ کے لیے لفظ کیا بولا ہے کہ ان کے چوتڑوں نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ کتنا نامناسب لفظ، ویسے بھی کہہ سکتے تھے نا کہ نہیں بھائی یہ بات ان کی غلط ہے، بس یہ بھی ایک مناسب طریقہ تھا، لیکن انہوں نے جو لفظ بولا ایک صاحب کی گالی تھی۔ یہ مجوسیوں کا بنو امیہ سے نفرت نظر آ رہی ہے، اور اب بنو ہاشم کی مجوسیوں سے محبتیں، یہ میں ثابت کروں گا۔ اب آئیے تھوڑا سا آگے چلیں ذرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا، ابو لولو فیروز نے جب خنجر مارا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے خیریت معلوم کرنے کے لیے، عیادت کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا گلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کیا کیا؟ یہ روایت بخاری شریف کی، جس روایت میں آپ کا پورا وہ قتل کا اور ابو لولو فیروز کا خنجر مارنے کا واقعہ، اسی کے اندر یہ روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تم لوگوں نے ہی ان مجوسیوں کی، فارسی و نسل لوگوں کی سفارشیں کی تھیں، تم لوگوں نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو تم لوگوں سے کہہ کے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کس خاندان سے تھے؟ بنو ہاشم خاندان کے سرخیل تھے، بڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زیادہ دوسرا نمبر ان کا ہی آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں تم لوگوں نے ہی ان کی سفارشیں کی تھی نا، مدینہ میں لے آؤ ان کو، تم نے ہی کہا تھا نا، دیکھ لیا اب انجام ان کی سفارشیں کرنے کا، ان کو مدینہ میں لے کے آنے کا دیکھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق ناراض ہیں تو فوراً کہنے لگے اے امیر المومنین آپ حکم کریں اب ہم ان کو قتل نہ کر دیں۔ فرمایا نہیں اب کوئی ضرورت نہیں، اب تو وہ ہماری بولیاں بولتے ہیں، ہمارا لباس انہوں نے پہننا شروع کر دیا، مقصد وہ رچ بس گئے ہیں اب تو۔ یہ پہلی روایت بخاری شریف کی، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ان مجوسیوں کی، فارسیوں نسل لوگوں کی سفارشیں تم لوگوں نے کی تھی۔ اب تھوڑا سا اب آگے چلیں۔ اسی زخم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، پتہ چلا ان کے بیٹوں کو۔ دیکھیں جب کسی کا باپ قتل ہونا پتہ اس سے کوئی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو خنجر مارا ابو لولو فیروز نے، تو اب بیٹوں کو تو پھر
ظاہر ہے پھر ان کے جذبہ ایک انتقام کا آگ اندر بھڑک رہی تھی۔ عبید اللہ بن عمر کو نا عبد الرحمن بن ابی بکر نے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا تھا، یہ رات کو یہی خنجر، جس خنجر سے ابو لؤلؤ فیروز کو مارا گیا، ابو لؤلؤ فیروز نے جس خنجر سے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا ہے، یہ خنجر میں نے ہرمزان کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ تو جی یہ بات کا سننا تھا عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہوں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں یہ کیس عدالت میں لے کے جاؤں یا نہ جاؤں۔ بہرحال ان سے ایک یہ غلطی ہوئی کہ عدالت کا حکومت والا معاملہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ گئے اور ہرمزان کو قتل کر دیا۔ سب سے پہلا پھر یہ کیس حضرت عثمان کی عدالت میں، جب حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے، سب سے پہلے یہ کیس ان کی عدالت میں پیش ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دلائل سنے، انہیں محسوس ہوا، عبد الرحمن بن ابی بکر کی بھی گواہی تھی کہ یہ ہرمزان ابو لؤلؤ فیروز کے ساتھ ملا ہوا تھا، جفینہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ انہوں نے عبید اللہ ابن عمر کی رہائی کا حکم دے دیا اور ہرمزان کے حمایتیوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ جی انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا تو پھر بھی عبید اللہ ابن عمر کو چھوڑ دیا گیا، وہ تو مسلمان ہو گیا تھا ہرمزان، یہ والا شک دور کرنے کے لیے حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اس کے بیٹے کو دیت اپنی جیب سے دوں گا، مسلمانوں کے بیت المال سے بھی نہیں دوں گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے مارا تو عبید اللہ بن عمر نے اور قصاص بیت المال سے دیا جا رہا ہے، یہ بھی اعتراض نہ رہے۔ اپنی جیب سے، اپنے پیسوں سے، کیا محبت تھی عمر کے ساتھ عثمان کی۔ ایک طرف یہ ہے کہ عثمان عبید اللہ بن عمر کو رہا کرنے کے لیے اپنی جیب سے قصاص دے رہے ہیں، اور دوسری طرف بنو ہاشم والے کون ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ عبید اللہ بن عمر کو پکڑنے کے لیے ان کے مخالف آئے ہوئے ہیں ہرمزان کی حمایت میں۔ یہ دوسرا واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بنو ہاشم کی ہمدردیاں مجوسیوں نسل فارسی لوگوں کے ساتھ تھیں، اور پھر شہر بانو جو یزدگرد کی بیٹی تھی، ان کی بچیاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانوں میں آئی ہوئی تھیں، وہ بھی آپ سارے ساتھی جانتے ہیں۔ تو یہ بنو ہاشم خاندان کی شروع سے ہی محبتیں ان لوگوں کے ساتھ تھیں، مجوسیوں کے ساتھ تھیں، اور یہی وجہ ہوئی کہ پھر انہی مجوسیوں نے جب بلوائی اٹھے، انہوں نے کس کا نام لیا کہ خلیفہ کون ہونا چاہیے، انہوں نے حضرت علی کا نام لیا۔ حضرت عثمان کے دور میں عبداللہ بن سبا، یہ غافقی، یہ بنا کنانہ بن بشر، یہ سارے لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ حضرت علی کو وہ ہمارے خلیفہ ہے، اور بعد میں انہوں نے بنا بھی لیا۔ بہرحال یہ دوسری طرف موضوع چلا جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم روایت کے اوپر بات کر رہے تھے کہ یہ جو سفینہ ہے نا، اس نے بھی بنو امیہ کے لیے جو اتنا سخت لفظ بولا ہے نا، اس سے ان کی بنو امیہ خاندان سے نفرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ مجوسیوں کی بنو امیہ خاندان سے کبھی بھی نہیں بنی اور نہ ہی آج تک بن سکتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ مختصر بات تھی جو ضمناً میں آپ کو سمجھانا چاہی اس حدیث کے حوالے سے۔ آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ اس حدیث میں جو بھائیوں کو اعتراض ہے، جو میں نے بات کی ہے، آپ بھی دلائل لائیں۔ سفینہ سے سعید بن جمحان کا سما ثابت کرنا ہے، جو بھائی بھی ان کا آپس میں سما ثابت کر دے گا، ہم الحمدللہ ماننے والے ہیں، ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں ہے کہ نہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا جی یہ فلانی، ہمیں کوئی بھائی بھی دلیل دے گا ہم انشاءاللہ مانیں گے۔ اگر ان کا سما ثابت ہو جائے گا تو یہ حدیث صحیح ہے، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ غور و فکر کیا جائے گا کہ صحابہ کا اجماع پھر کیوں اس حدیث کے خلاف تھا، اور پھر وہ تو بعد کی اگلی باتیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی صحابہ کے اجماع کو بھی چھوڑ دیں گے، حدیث کی پیروی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو دلائل لانا پڑیں گے، ثابت کرنا ہوگا کہ سعید بن جمحان کا سما سفینہ سے ثابت کرنا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے بھائی، اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔